بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو تجھے محبوب ہو، اس کے ذریعہ اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ قوت عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام لے آئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک سونے کے محل میں ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا، قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ میں ہی ہوں گا، چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا، گویا مجھے دودھ کا کوئی پیالہ دیا گیا جس میں سے میں نے کچھ پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف مشرح بن حیان کی روایت سے جانتے ہیں۔ وضاحت اس حدیث سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فہم و فراست اور الہی الہام سے بہرور ہیں، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ کسی اور سے پہلے عمر ہی ہوتے۔